دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ مال میں ہوتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ بتائیے یہ مولانا صاحب ہے، مولانا عابد صاحب پیجامہ پہنے ہوئے، یہ پہنا ہوا پیجامہ چوری ہوگا ان کا کبھی؟ کتنوں بڑا سے بڑا چوٹا ہوگا ان کا پہنا ہوا پیجامہ چوراوے گا؟ بولیے نا جی۔ اگر یہ ٹرین میں نیند سے سو بھی جائیں گے تو کوئی ہے جو پیجامہ چورا لے؟ نہیں۔ یہ آپ پاؤں میں چپل پہنے ہوئے ہمارے چچا یہاں پہ بیت لے کے بیٹھے ہیں نا، وہ پہنی ہوئی چپل چوری ہوگی؟ نہ۔ آپ کی چپل چوری ہوگی جو پہنے ہیں؟ نہیں۔ ہاں ہم یہاں رکھے ہوئے ہیں چپل، ہو سکتا ہے کوئی قبول کر لے، نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک سے ایک بھانت بھانت کے لوگ ہوتے ہیں بھائی۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا جلسہ تو ایک نمبر کامیاب رہا، کیسے؟ ایسا کامیاب جلسہ تو ہم دیکھوے نہیں کیے تھے۔ ارے کیا ہوا بتائیے نا؟ اتنا کامیاب جلسہ، ہم گئے تھے ہوائی چپل پہن کے اور آئے چمڑا کی چپل پہن کے، اس سے زیادہ کامیاب جلسہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی آپ کے پاؤں میں چپل استعمال میں ہے، کبھی ضائع ہوگی؟ نہیں۔ پہنا ہوا پیجامہ چوری نہیں ہوگا۔ میرے رب کے بندو، جو مسجد استعمال میں ہوتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ جو مسجد استعمال میں ہوتی ہے یعنی 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، وہ مسجد ضائع نہیں ہوتی ہے۔ مسجد کو پہلے مسلمانوں نے ویران کیا، اس کے بعد غیروں نے اس کو لقمہ بنایا۔ تو مسجد کا بنیادی حق ظاہری تعمیر، اس کے بعد اس کو آباد کرنا، نماز پڑھنا۔ اور تیسرا بنیادی حق مسجد کی صفائی ستھرائی۔ مسجد کا استنجا خانہ اتنا بدبو کرے، بیت الخلا اتنا بدبودار کہ مت پوچھی۔ اپنے گھر میں تو ٹائلز اور ماربل روزانہ ہارپک سے دھلائی، اور مسجد کا استنجا خانہ اتنا بدبودار کہے جانتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کے استنجا خانے میں اکیلے جاتے ہیں، اب مسجد کا یہ تو یتیم اور ٹور کا گھر ہے نا، یتیم کا گھر معلوم ہوتا ہے۔ پورا گاؤں جا کر کے اس میں پیشاب کرتا ہے، اور اس کی صفائی ہارپک، مسجد کے استنجا خانہ میں ہارپک نہیں، برش نہیں، صفائی ستھرائی نہیں، اور وہ بدبو نماز کے صف تک پہنچتی، اللہ کے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی۔ اس لیے میں مسجد انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ ایک آدمی رکھیے، اس کو کچھ تنخواہ دیجئے صفائی ستھرائی کے لیے، جو مسجد کے استنجا خانہ وغیرہ کی بھی سب جھاڑو پوچھا کا کام کرے، اس کو کچھ تنخواہ دیجئے، الگ سے آدمی رکھیے۔ ایک اور حق ہے مسجد کا، مسجد کے امام، امام کے بغیر مسجد کا۔ مسجد کس لیے ہے بھائی؟ مسجد کس لیے ہے بولیے نا؟ کوئی نہیں بول رہے ہیں۔ مسجد کس لیے ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے؟ نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے۔ مسجد خالی نماز پڑھنے کے لیے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تو پوری روئے زمین کی پاک جگہ، جو بھی پاک جگہ وہاں نماز۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ نماز با جماعت کے لیے۔ غلط بولا کیا؟ مسجد کس لیے ہے؟ خالی نماز کے لیے نہیں، نماز تو کہیں بھی ہو جائے گی، نماز با جماعت کے لیے۔ اور امام کے بغیر جماعت ہوتی ہے کیا؟ جب امام کے بغیر جماعت نہیں اور جماعت کے بغیر مسجد نہیں، پتہ چلا کہ مسجد کا بنیادی پیلر امام اور نائب امام، مسجد کے خدام، یہ مسجد کا بنیادی پیلر ہے۔ یہ پیلر جتنا مضبوط ہوگا مسجد اتنی مضبوط ہوگی، اور اسی پیلر کو ہم روز ہلاتے ہیں۔ امام جتنا نکما، جس کی گھر میں نہیں چلتی، جو روزانہ بیوی سے بیلنا کی مار کھاوے، جھاڑو کی مار کھائے، روزانہ جس کو بیوی ٹھونکا لگاوے،
وہ بھی مسجد میں آ کے شیر بن جاتا ہے. میرا جملہ بہت تلخ ہے لیکن میں کیا کروں. جتنے بزدل ڈر پکواسا جس کی کہیں نہیں چلتی قربانی کا بکرا امام صاحب, انہی کو دو چار بات کہہ دو. امام صاحب آپ بالکل جماعت کے ٹائم 1 منٹ پہلے کہے آتے ہیں. جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو جھاڑا لگ جاتا ہے, جھاڑا پھرنے چلے جاتا ہے. پہلے سے آ کے بیٹھیے یہاں لیجیے. امام صاحب وہ پنکھا کہے چلتا رہ گیا, آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کیا؟ لیجیے. امام صاحب یہ سوئچ اس کا کون توڑا ہے؟ لیجیے. ایک مسجد میں 4 نمازی تھے. ایک مسجد میں کتنے نمازی تھے؟ 4. امام صاحب میرے دوست تھے. میں نے ان کو کہا اے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ 4 آدمی نمازی ہے, بھائی نمازیوں کی تعداد بڑھاؤ, لوگوں کو بلاؤ مسجد. نا مفتی صاحب معاف کیجئے, 4 آدمی رہنے دیجئے, اور کم ہو جائے تو اچھا ہے. کیوں کیسے؟ کہا رہے یہ 4 آدمی مل کے ہم کو ناک میں دم کیے ہوا ہے. یہ 4 آدمی, غلط نہیں بول رہا ہوں امام صاحب, یہ 4 آدمی مل کر ہمارے ناک میں دم کیے ہوا ہے. جتنا آوے گا اتنا ہم کو ٹینشن دے گا, اس لیے بہتر ہے کم. یہ صورتحال کیا حالت بنا رکھا آپ نے اپنی. کتنے آپ نیک نام ہو رہے ہیں. یہ بدنامی نہیں ہے کہ سارے ائمہ کو آپ سے شکایت ہے کہ جو چاہا کچھ نہ کچھ بول دیا. کیسا امام چاہیے جناب؟ دودھ کا دھلا ہوا, دودھ کا دھلا ہوا امام. بھول جائیے, آپ جس رینج کے ہیں اسی رینج کا امام ملے گا. آپ کس کیٹیگری کے ہیں؟ رسول اللہ جیسا امام. اجی رسول اللہ جب امام تھے حضرت ابو بکر مقتدی تھے, ابو بکر امام تھے, عثمان ابو بکر امام تھے, عمر فاروق مقتدی تھے, عمر فاروق امام تھے, عثمان غنی مقتدی تھے, عثمان غنی امام تھے, علی مقتدی تھے. اور آج مقتدی ایسا تو امام ایسا, جیسا کو تیسا. آپ جیسا رہیے گا اسی ٹائپ کا نہ امام ملے گا. اور سن لیجئے, یہ حضرت مولانا کامل صاحب جیسا امام غنیمت ہے, غنیمت ہے. آپ کی نسلوں کو یہ نصیب نہیں ہوں گے, ان سے خرابے ملے گا. آپ جیسا رہیے گا ہمیں جیسا امام ملے گا. اور یہ بھی غنیمت ہے کہ ہمارے جیسا گیا گزرا آدمی مل جا رہا ہے, ورنہ آگے دن کو ہم سے بھی سڑا ہوا ملے گا. اس لیے غنیمت سمجھیے میرے دوست. امام کے حقوق میں سے یہ مسجد کا حق بتا رہا ہوں. آپ تو امام کے بارے میں بول رہے ہیں. نہیں جی, امام کے بارے میں نہیں, مسجد ہی کے بارے میں. کیونکہ لازمی حصہ ہے امام. امام کے بغیر مسجد بے معنی ہے. امام کا احترام لازم سمجھیے. یہ چوک چوراہے پر جو بیٹھ کے امام کی برائی کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, اوروں کی غیبت اگر حرام ہے تو امام کی غیبت اور سخت حرام ہے. کیوں؟ جس تھالی میں ہم کھاتے ہیں اسی میں چھید کر رہے ہیں. میری بات کو سمجھیے. کم سے کم جمعہ تو پڑھتے ہیں نا آپ لوگ, تو نیت کیا کرتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. امام کے پیچھے رہیے, پیچھے پڑھیے مت. امام کے پیچھے رہنا اور ہے اور پیچھے پڑھنا اور ہے. آج کل لوگ امام کے پیچھے رہتے نہیں, امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو امام کو برا بھلا کہتے ہیں, آج سے اپنی نیت کے الفاظ بدل دیجئے اور کہیے میں پیچھے پڑا اس امام کے اللہ اکبر. ایسے نیت کیجئے, میں پیچھے پڑا اس امام کو. آپ کہیے گا کہ نا امام صاحب میں بھی تو کمی ہے تب نہ لوگ بولتا ہے. نہیں, امام صاحب میں بھی کچھ نہ کچھ فالٹ ہے تب نہ کچھ بولتا. اے بھائی بتلایا تو کہ امام بھی حضرت جبرائیل کا رشتہ دار نہیں ہے, وہ بھی آپ کے سماج میں رہنے والا ہے. کمی کوتاہی ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ امام غنیمت غنیمت غنیمت. ایک صاحب ہم کو ملے کہ حضرت
फुलवारी शरीफ में एक मस्जिद में मैं जुमा में तकरीर करता हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ RK नगर में। एक साहब आए, मिले, हजरत आपकी तकरीर सुनने के लिए हम यहाँ जुमा पढ़ते, अपने कॉलोनी में नहीं पढ़ते। क्या है? हमारे मस्जिद का इमाम है एकदम खत्म है, हमारे मस्जिद का जो इमाम है ना एकदम खत्म चौपट है, इसलिए हम अपने आप के पास आते हैं पढ़ने। बस मैंने गियर बदला, वो समझा क्या कि हम खुश हो जाएंगे, गियर बदल गए। साहब आप पांच वक्ता नमाज पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? वही मस्जिद में। शर्म उरम नहीं आती है? एकदम बेशर्म हो गए हो क्या? शर्म को बेच खा लिए क्या? क्या हुआ? अरे जिस इमाम के पीछे पांचों वक्त नमाज पढ़ते हो उसको तुम कह रहे हो खत्म चौपट, शर्म उरम नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। आज से नियत बदल के कहना कि मैं पीछे इस खत्म के, अल्लाह अकबर, मैं पीछे इस चौपट के, अल्लाह अकबर। अजीब बदतमीजी की बात। मैं अपने दर्द को कितना सुनाऊं? मैं जहां जाता हूं इमाम की तनख्वाह बढ़वाता हूं जी। ये मेरी आदत बुरी हो चाहे भली हो, सच्चे करें। अभी चंद दिनों पहले छठ की रात में एक मदरसा में 7 उस्ताद खड़े 7 उस्ताद की 2-2 हज़ार तनख्वाह बढ़वा दिया। तकरीर के बाद मुखिया जी आए माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा मुखिया जी पता चल तो क्या सुनिए ना, 14,000 रुपया महीना चाहिए। क्या बोलिए? ये जितने 7 असातिज़ा हैं इनकी तनख्वाह 10-10 हज़ार है, 2-2 हज़ार हमको आज नहीं अभी बढ़ाना है। 7 दूना 14,000 माहाना बजट बढ़ेगा। आपसे इंतजाम अगर ना हो तो बता दीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगा, लेकिन तनख्वाह बढ़ेगी अभी। मुखिया जी ने कहा कि नहीं हजरत आपने कह दिया बस बढ़ गई। असातिज़ा ने दुआ दिया, हजरत जज़ाकल्लाह। बहुत सारे उलमा आते हैं, आप आए तो देखिए रहमत लेके आए हमारे हाथ में। बेचारे की 2,000 मौलवी की बढ़ गई, कम से कम गैस सिलेंडर का पैसा हो गया महीने का, और चावल का पैसा, 2 चीज का तो पैसा आ गया कि नहीं आ गया महीने का। अइम्मा से मैं दुआएं लेना चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझको खूब मालदार बना दे, खूब मालदार बनाए, और गांव गांव घूम करके सारे अइम्मा से मैं मुलाकात करूं, मुसाफे करूं, जो मकतब में अल्लाह और रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाते हैं, ईमान बच्चों के कानों के रास्ते से ईमान सप्लाई करते हैं। उन अइम्मा से मैं अदब से मुसाफा करूं, 1500 जो अल्लाह हमको तौफीक दे, इमाम से मैं मुसाफा करूं कि हजरत ये मेरी तरफ से चाय कबूल कर दो, हजरत आज का गोश्त मेरी जानिब से ये कबूल कीजिए। कितने लोग सऊदी से कमा कमा के पैसा भेजते हैं, कितने। देखिए मेरा किसी ने कान नहीं भरा है, समझ गए? मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। अगर सुनने की सकत है तो सुनिए, वरना मैं इससे भी जारहाना बोलता हूं और बोलूंगा हक बात। अगर बुलाए हैं तो हक बात सुनने का हौसला भी रखिए। कितने सऊदी से, दुबई से, कनाडा से पैसे आ रहे हैं, कभी तौफीक नहीं हुई कि वहां से 1000 रुपया वालिद को फोन करे कि इमाम साहब को मेरी जानिब से 1000 रुपया दे दीजिएगा। तौफीक नहीं। इमाम की दुआओं पर फरिश्ते भी आमीन कहा करते, तौफीक नहीं मिलती। इमाम की खिदमत चुपके से कर दीजिए, यह भी मस्जिद की को आबाद रखने का एक जरिया हो। अल्लामा इब्न असाकर दमश्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग इमाम की बुराई करते हैं, गीबत करते हैं। अल्लामा इब्न असाकर दमश्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या अय्युहन्नास ला ताकुलू लुहूमल उलमा, लोगो ओ लोगो उलमा का गोश्त मत खाओ। उलमा का गोश्त? हाँ ना ना ना, हम तो मुर्गा का गोश्त खाते हैं, ना ना हम तो खस्सी का गोश्त खाते हैं। नहीं जी, आप खस्सी भी खाते हो, मुर्गा भी खाते हो, और हमारा गोश्त भी खाते हो।
آپ کے ہانڈی میں پکتا ہے کس کا؟ علماء کا گوشت. گاؤں کے امام صاحب کا گوشت آپ کے ہانڈی میں پک رہا ہے اور کھائیے گا مزے لے لے کر. یہ کیا مطلب ہوا؟ ارے غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہوا کہ نہیں؟ غیبت کرنا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے نا غیبت کرنا. جب امام کی غیبت کیا، علماء کی غیبت کیا، تو امام صاحب کا گوشت چبا کے کھائے کہ نہیں کھائے؟ قرآن کے الفاظ میں کہا لوگو علماء کا گوشت مت کھانا. کیوں کیوں کیوں؟ فَإِنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، اس لیے کہ علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے. علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، جو کھایا وہ مرا. جو علماء کا گوشت کھائے گا اس کا سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ جائے گا کام سے. میرے بھائیو ایک واقعہ سن لیجئے، بہت درد کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں. کہہ دوں کیا؟ برا نہیں مانیے گا. ایک واقعہ میں سنا کر کے ایک آدھ بات کر کے جلدی سے ختم کر رہا ہوں. گیا میں امارت شریعہ کا دور وفد تھا، ابھی لاک ڈاؤن میں. ایک مسجد میں پروگرام تھا. مسجد کے گیٹ پر ایک نقاب پوش خاتون، نقاب پوش عورت گیٹ پر آئی. اس وفد میں مفتی آفتاب عالم صاحب جو دارالعلوم الاسلامیہ جس میں پڑھاتا ہوں اسی میں وہ بھی استاذ ہیں، وہ بھی گئے تھے دور وفد میں. مفتی آفتاب صاحب تقریر سے فارغ ہو چکے تھے اور دوسرے کی تقریر چل رہی تھی. ایک جوان عورت نقاب میں، اے مولانا صاحب، گیٹ مسجد کے گیٹ پر سے ایسے بلا رہا. بیچارے پریشان، یا اللہ یہ عورت ہم کو کہلے بلا رہی ہے، ہم مہمان آدمی ہیں. مولانا صاحب آئیے نہیں ٹھوزر آئے. سوچا کہ کوئی مسئلہ اسلہ ہوگا. کہا حضرت ہاں بولو کیا؟ ہم اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی ہیں. کون ہے؟ میں اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی ہوں. میرے 4 لڑکے ہیں، 4 بچے ہیں، اب 5واں میرے پیٹ میں ہے. سنو اے قوم، اے ظالم قوم سنو، اگر تمہارا کلیجہ پتھر کا نہیں ہے تو تمہیں پگھل جانا چاہیے. کہا میں اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی ہوں، میرے 4 بچے ہیں، 5واں میرے پیٹ میں ہے. ہائے ہائے ہائے، حالات نے اس کو کیسا توڑ دیا تھا کہ پیٹ کے بچے کی بھی خبر دے دے. یہ بات بولنے کی تھی، بولنے کی نہیں تھی، لیکن حالات نے اس کو توڑ رکھا تھا. کہا میرے 4 میں اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی ہوں، میرے 4 بچے ہیں، 5واں میرے پیٹ میں ہے، اور ہمارے شوہر امام صاحب کی تنخواہ اس مسجد والے 4000 روپیہ تنخواہ دیتے ہیں. آپ امارت شریعہ سے آئے ہوئے ہیں، ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا، لوگوں کو بتائیے گا کہ کیا 4000 میں 5 2 7 آدمی کی پرورش ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ امام ٹھوک بجا کے رکھیے، بہترین A1 کا رکھیے، لیکن تنخواہ بھی اسی حساب سے دیجیے. جی آپ امام کو جتنا خوش کیجئے گا وہ دعائیں دیں گے اور دعاؤں سے آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گے. ایک بات سن لیجیے، مسجد کے ایک متولی صاحب تھے، مسجد کے سیکریٹری صاحب کا بیٹا جانے لگا دبئی. تو کہا کہ امام صاحب ذرا میرا بچوا دبئی جانے والا ہے نا، میڈیکل ہو گیا ہے، کل فلائٹ ہے، دعا کر دیجئے گا نماز میں. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مسجد کے سیکریٹری ہیں تو ان کے لیے دعا کیوں نہیں ہوگی. تو نماز میں دعا کرنے لگے، یا اللہ اس مسجد کے سیکریٹری صاحب کے صاحبزادے دبئی جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ پہنچا دے اور ان کو اچھا جاب عطا فرما دے. کہا سب نے آمین. یا اللہ مسجد کے سیکریٹری صاحب کا بیٹا دبئی جا رہا ہے، اس کو سلامتی سے پہنچا دے اور اچھی نوکری اچھا جاب عطا فرما دے. آمین.
امام صاحب تھے میرے طرح، انہوں نے کہا یا اللہ لیکن سیکریٹری صاحب کے بیٹا کی تنخواہ مجھ سے زیادہ نہ رہے۔ امام متولی کے سیکریٹری صاحب کے بیٹا کی تنخواہ ہمرے سے زیادہ نہ رہے، کم میں رہے۔ بس سیکریٹری صاحب کو برداشت نہیں ہوا، دعا کرتے ہوئے تو اے امام صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم آپ کو دعا کرنے بولے ہیں کہ بد دعا کرنے؟ اور کہا کہ سیکریٹری صاحب وہ کرے کہ آپ کی تنخواہ تو 7,000 ہے، تو 7,000 میں ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہمارا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہمارا ہوتا ہے ویسے تمہارے بیٹا کا ہوگا، میں تو دعا کروں گا۔ تو میرے بھائیو جب اپنے بیٹا کا نمبر آیا، دماغ سینٹر پہ آ گیا، عند اللہ جواب دے ہوئیے گا۔ بس بھائی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔